صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں بانداز غلامانہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی اس مبارک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ مبارک مہینہ جس کا انتظار دنیا کے ہر ایمان والے کو مسلسل پوری سال رہتا ہے، اور جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو دنیا میں ہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہر ممکن انداز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی کا ثبوت پیش کرتا ہے، اس لیے کہ ہم اس محبوب کے ماننے والے ہیں، اس محبوب سے محبت کرنے والے ہیں، اس محبوب کے نام پر جان دینے والے ہیں، جس محبوب کی امت میں پیدا ہونے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی دعا کی اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بھی دعا کی۔ ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے نبی نہ بنا، اس ذات گرامی کا امتی بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے نبی نہ بنا، ان کا امتی بنا دے یا ان کی امت کو میرے حوالے کر دے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ دنیا کے تمام تعریف کرنے والے ایک جگہ جمع ہو جائیں اور کوشش کریں کہ میرے نبی کے کسی ایک کمال کو مکمل بیان کیا جائے تو پوری دنیا عاجز و بے کس و مجبور ہے کہ اللہ نے جیسا کمال محبوب کو عطا فرمایا ہے بالکل اس کے مطابق بیان کر سکیں، تو یہ ناممکن ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ مقام جو نہ آج تک کسی کو ملا ہے، نہ قیامت تک کسی کو ملے گا۔ وہ بلندیاں جو محبوب کو عطا کی گئی ہیں کسی اور کے بارے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ معجزات، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ اللہ نے جتنا کمال، جتنا جمال، جتنی بلندی، جتنی ترقی، جتنا حسن، جتنے معجزات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء اکرام کو عطا فرمائے، ان تمام کو اللہ نے ایک محمد میں جمع فرما دیا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے تمام انبیاء اکرام کو عطا فرمائے، وہ تمام اللہ نے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دیا ہے۔ اور عالم یہ ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ جب مصر کی عورتوں کی نظر ان کے جمال پر پڑی تو اتنی گم ہو گئی تھی ان کے جمال میں کہ انہوں نے انگلیاں کاٹ دی ہیں، مگر یا رسول اللہ آپ کے حسن کا عالم یہ ہے، آپ کے جمال کا عالم یہ ہے، آپ کی بلندی کا عالم یہ ہے، آپ کے کمال کا عالم یہ ہے، آپ کے مرتبے کا عالم یہ ہے کہ آپ سے محبت رکھنے والے، آپ کے نام پہ جان دینے والوں کا مزاج یہ ہے جو پوری دنیا کے سامنے اعلان کرتے ہیں، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر سے۔ ایک کمال رسول کا، دنیا کوشش کرے مل کے کہ اس کو ہر ممکن انداز میں جیسا ہے ویسا بیان کر سکے تو یہ ناممکن ہے۔ اللہ نے کیسا بنایا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ حسان نے کہا تھا رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ یا رسول اللہ، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسن و جمال والا دیکھا ہی نہیں، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسن و جمال والا دیکھا ہی نہیں، اور میری آنکھیں دیکھیں کیسے؟ کائنات میں کسی ماں نے محمد جیسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ میری آنکھیں دیکھیں تو دیکھیں کیسے؟ جمال ملے تو ملے کیسے؟ کمال نظر آئے تو آئے کیسے؟ دیکھیں تو جب کوئی موجود ہو آپ جیسا تو اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کوئی مثال ہو تو مثال دیں، کوئی نظیر ہو تو نظیر دیں، کوئی مشابہ ہو تو مشابہ کے بارے میں بیان کریں، کوئی ہے ہی نہیں۔ اے جبریل تم بتا دو، جبریل تم بتا دو، تم نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبیوں کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، سب کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لے کے گئے ہو، سب کی بارگاہ میں وحی لے کے گئے ہو، تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو دیکھا ہے، اے آدم تم بتاؤ، تم بتاؤ۔ تم نے موسیٰ کا جلال بھی دیکھا ہے، تم نے ابراہیم کی خلت بھی دیکھی ہے، تم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کے معاملات بھی دیکھے ہیں، تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھوکر مار کر مردے زندہ کرتے بھی دیکھا ہے۔ تم بتاؤ، تم نے رسول کی بارگاہ میں جانے کے بعد کیا اندازہ لگایا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، جنہوں نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کی بارگاہوں کو دیکھا، یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ ایک خدا نے آپ کو اکیلا بنایا ہے، آپ جیسا نہ کسی کو بنایا ہے، نہ قیامت تک آپ جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اس محبوب کی یاد منا رہے ہیں۔ وہ محبوب نہ آتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، وہ محبوب نہ آتے تو زمین کا فرش نہ ہوتا، وہ محبوب نہ آتے تو آسمان کا شامیانہ نہ ہوتا، وہ محبوب نہ آتے تو دریاؤں میں روانی نہ ہوتی،
وہ محبوب نہ آتے تو زمانے میں فضاؤں کا نظام نہ ہوتا، وہ محبوب نہ آتے تو چاند کی چاندنی نہ ہوتی، وہ محبوب نہ آتے تو سورج میں روشنی نہ ہوتی، وہ محبوب نہ آتے تو آدم کو نبوت عطا نہ کی جاتی، وہ محبوب نہ آتے تو عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے والا کمال عطا نہ کیا جاتا، وہ محبوب نہ آتے تو کائنات کا نظام نہ ہوتا، وہ محبوب نہ آتے تو خدا اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا، وہ محبوب نہ آتے تو انسانیت کا وجود نہ ہوتا، وہ محبوب نہ آتے تو انسانیت کا نام و نشان نہ ہوتا، وہ محبوب نہ آتے تو کائنات کا کوئی ذرہ نہ ہوتا، وہ محبوب نہ آتے کوئی چیز معرض وجود میں نہ آتی۔ زمین موجود ہے، صدقہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے کا ہے، آسمان موجود ہے، صدقہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے کا ہے، ہم زندہ ہیں، صدقہ مدینے والے کا ہے، دل میں دھڑکنیں کام کر رہی ہیں، صدقہ مدینے والے کا ہے، وجود سلامت ہے، صدقہ مدینے والے کا ہے۔ دنیا میں کسی سے پوچھا گیا ذرا یہ تو بتاؤ کیا تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے ہر وقت رہتے ہو؟ تو دیوانے نے جواب دیا تھا کہ اگر ایک لمحہ میں پیغمبر کی نگاہوں سے دور ہو جاؤں تو اسی وقت میری زندگی کا آخری لمحہ ہوگا، چونکہ میرے سینے میں دھڑکتا ہوا دل یہ اسی بارگاہ کا صدقہ ہے، ان کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، نبی جان ہے، وہ اس کائنات کے لیے روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم میں جب روح موجود ہوتی ہے تو جسم سلامت ہوتا ہے، جب روح موجود ہوتی ہے تو جسم میں حرکت ہوتی ہے، جب روح موجود ہوتی ہے تو جسم میں فراوانی ہوتی ہے، جب روح موجود ہوتی ہے تو جسم کی عزت ہوتی ہے، جب روح موجود ہوتی ہے تو انسان کو بڑا ناز ہوتا ہے حسن و جمال پر، لیکن روح نکل جانے کے بعد، روح کے جسم سے الگ ہو جانے کے بعد اب بہت مالدار ہو، وہ بادشاہ وقت ہو، وہ عالم دین ہو یا عام انسان ہو، روح نکلنے کے بعد کوئی مطلب نہیں ہے، سب کچھ بے مقصد ہے۔ یہی مثال میرے نبی کی ہے۔ کائنات جسم ہے، پیغمبر کی ذات روح ہے، کائنات میں نبی نہ ہو تو یہ کائنات مردہ ہے، نبی اس کائنات میں موجود ہیں، اس لیے کائنات زندہ ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، نظام چل رہا ہے۔ پیغمبر کے مزار اقدس سے لگنے والی ہوائیں جب آ کر ایک غلام کو لگتی ہیں تو وہ دیوانہ یہی کہتا ہے یا رسول اللہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، یا رسول اللہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، یا رسول اللہ میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ یہ رسول کے کمال کا عالم ہے۔ ذرا اس وقت کے بارے میں آپ غور کیجئے جب میرے نبی نہیں آئے تھے۔ آپ کسی بھی اینگل سے میرے نبی کو دیکھ لیں، حسن میں دیکھیں گے بے مثال، کمال میں دیکھیں گے بے مثال، جمال میں دیکھیں گے بے مثال، مقام میں دیکھیں گے بے مثال، معجزات میں دیکھیں گے بے مثال۔ مقام کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے کہا تھا اے اللہ انا کلیمک و محمد حبیبک فما الفرق بین الکلیم والحبیب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا تھا اے اللہ میں تیرا کلیم ہوں، کلیم کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے بات کرنے والا، اے اللہ میں تیرا کلیم ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے محبوب ہیں، اے اللہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کلیم اور حبیب دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے بہت مختصر سا جواب ارشاد فرمایا کلیم وہ ہے، کلیم وہ ہے جو خود چل کے کوہ دور پہ آئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگائے اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جو آئے چل کے اور عرضی لگائے اللہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ محبوب وہ ہیں جو آرام فرما رہے ہوں، اللہ ان کے لیے جبریل امین کو بھیجے محبوب جلدی آ جاؤ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔
کلیم وہ ہیں جو کوہ طور پہ چل کے آئیں اور اللہ سے کہیں اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ فرمائے لن ترانی نہیں دیکھ پاؤ گے، لن ترانی نہیں دیکھ پاؤ گے، لن ترانی تم جلوے برداشت نہیں کر پاؤ گے. محبوب وہ ہیں معراج کی رات اپنی چچا زاد ہمشیرہ حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہو. اللہ فرمائے جبریل جاؤ جلدی لے کے آؤ، محبوب کا دیدار کرنا ہے. اللہ اکبر. اے موسیٰ، کلیم وہ ہے جس کے لیے قانون ہے، کلیم وہ ہے جس کے لیے قانون ہے، محبوب وہ ہے جس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. کلیم کے لیے قانون ہے. کلیم اللہ سے بات کرنا ہے کوہ طور پہ آؤ، کچھ مانگنا ہے کوہ طور پہ آؤ، عرضی لگانا ہے کوہ طور پہ آؤ، کچھ پیش کرنا ہے کوہ طور پہ آؤ، قوم کے لیے دعا کرنا ہے کوہ طور پہ آؤ، قوم کے لیے کچھ مانگنا ہے کوہ طور پہ آؤ. اے موسیٰ جب آؤ تو جب وادی مقدس شروع ہو جائے تو چپل اتار دینا. قانون ہے موسیٰ کے لیے، قانون ہے کلیم کے لیے. مگر جب بات محبوب کی آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. اگر آپ نماز کی حالت میں دل کا آپ کے ارادہ بن جائے کہ آپ کا قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہو تو اللہ کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ محبوب نماز مکمل کریں اور تھوڑی سی تاخیر ہو جائے میرے محبوب چہرہ پھیر دیں، چہرہ پھیر دیں. اے اللہ کدھر پھیروں؟ محبوب جدھر آپ کا دل چاہتا ہے، جدھر آپ کی مرضی ہے، جدھر آپ کی خواہش ہے، جس کو آپ پسند کرتے ہیں. اے اللہ کب؟ نماز کے بعد. محبوب نہیں، آپ کو انتظار نہیں کراؤں گا، آپ کو انتظار نہیں کراؤں گا. آپ بھی انتظار کریں گے، موسیٰ بھی انتظار کریں گے تو کلیم و حبیب میں فرق کیسے پتا چلے گا؟ آپ کو انتظار نہیں کراؤں گا. محبوب حالت نماز میں رخ پھیر دے کعبے کی طرف. اللہ اکبر. وہ محبوب ہے. کسی بھی چیز میں میرے نبی کا کوئی مثیل نہیں، کوئی نظیر نہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لیں. اب ایک چیز اور بھی دیکھیں. نبی اس دنیا میں نہیں آئے. اللہ نے اس دنیا میں نبی کو پیدا نہیں فرمایا. نبی کی پیدائش سے پہلے کے زمانے پہ غور کریں تو عالم یہ ہے کہ نبی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے نبی کے آنے کا تذکرہ چل رہا ہے. نبی آئے نہیں ہیں، نبی کے آنے سے پہلے رسول کا میلاد منایا جا رہا ہے. میلاد منانے والے بے نمازی نہیں ہیں، میلاد منانے والے شرابی اور جواری نہیں ہیں، میلاد منانے والے بے عمل نہیں ہیں، میلاد منانے والے نیک متقی پرہیزگار نہیں ہیں. سب سے پہلے محبوب کا میلاد منانے والا پروردگار ہے. پہلا میلاد، محبوب کا پہلا میلاد، محبوب کا پہلا ذکر، محبوب کی پہلی یاد منانے والی ذات کون ہے؟ پروردگار عالم. پہلا میلاد اللہ نے منایا. کہاں منایا؟ یہ جلسہ ہوا کہاں؟ اللہ نے محبوب کا پہلا میلاد منایا. منایا کہاں؟ کون تھا میلاد میں موجود؟ کون تھا شریک ہونے والا؟ کون تھا سننے والا؟ کون تھا لبیک کہنے والا؟ کون تھا پیغمبر کا جھنڈا لہرانے والا؟ کون تھا نبی کی صدائیں دینے والا؟ میلاد کرنے والا اللہ تھا، میلاد سننے والے انبیاء کرام تھے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی میرے محبوب کی میلاد میں موجود ہیں. سورہ آل عمران میں آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي
قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اللہ نے تمام انبیاء کرام سے، سارے انبیاء کرام سے عہد و پیمان لیا عالم ارواح میں۔ کہاں؟ عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں۔ محبوب پیدا نہیں ہوئے، محبوب کی ولادت نہیں ہوئی، محبوب مکے میں تشریف نہیں لائے، محبوب نے اعلان نبوت نہیں کیا، محبوب نے مدینے کی طرف ہجرت نہیں فرمائی، ابھی تو دنیا میں بھی نہیں آئے۔ تمام نبیوں کی روحوں سے اللہ فرما رہا ہے، اے گروہ انبیاء، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا۔ کیا تھا عہد و پیمان؟ اے گروہ انبیاء، ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا جب تمہارے درمیان میرا محبوب آئے گا۔ یہ آنے کا ذکر کون کر رہا ہے؟ یہ آمد کا ذکر کس نے کیا ہے؟ یہ محبوب کے آنے کا ذکر محبوب کے آنے سے پہلے کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، انبیاء اکرام کی موجودگی میں۔ نبی آئے نہیں ہیں، نبی کی آمد سے پہلے، مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے مصطفیٰ کے میلاد پڑھے جا رہے ہیں، پیغمبر کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی آمد کے تذکرے پڑھے جا رہے ہیں، ان کی آمد کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ ذکر فرما رہا ہے، اے گروہ انبیاء، ایک زمانہ آئے گا، وہ زمانہ ایسا زمانہ ہوگا میرا محبوب آئے گا۔ کیسا وقت ہوگا؟ محبوب کے آنے کا زمانہ کیسا ہوگا؟ اے موسیٰ، اگر میرا محبوب تمہارے زمانے میں آ جائے، تمہارا دور ہوگا، شریعت تمہاری ہوگی، امت تمہاری ہوگی، کلمہ تمہارا ہوگا، تمہاری قوم کلمہ پڑھے گی، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ تمہاری امت کا کلمہ ہوگا، تمہاری قوم کا کلمہ ہوگا۔ مگر اے موسیٰ یاد رکھو، تمہارے زمانے میں اگر میرا محبوب آ جائے تو تمہاری امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، مگر تم کلمہ پڑھو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے عیسیٰ تمہارے زمانے میں آ جائے، تمہاری قوم کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، مگر تمہارے دور میں آئے گا تو تم میرے محبوب کا کلمہ پڑھو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، ذکر دیکھیں محبوب کا، ولادت نہیں ہوئی ہے ابھی، انبیاء کی صف میں۔ دنیا کہتی ہے میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ کہاں لکھا ہے میلاد؟ قرآن کے پاروں میں ہے میلاد، حدیث کے باب میں ہے میلاد، صحابہ کی زندگی میں ہے میلاد، فقہ کی کتابوں میں ہے میلاد، محدثین کی نظر میں ہے میلاد، فقہا کے ذکر میں ہے میلاد۔ اور سب سے بڑی بات، ہم نے ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھ دی اور دنیا کے سامنے حوالے دے دیے میلاد کے۔ اب اگر آج کی تاریخ میں دنیا کے اندر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے میلاد، تو ہم کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں ہم غلاموں کی قسمت میں لکھا ہے میلاد، غلاموں کی قسمت میں ہے، دیوانوں کی قسمت میں ہے، پروانوں کی قسمت میں ہے، فدائیوں کی قسمت میں ہے، جان دینے والوں کی قسمت میں ہے۔ محبت دلیل کی محتاج نہیں ہوتی ہے، محبت دلیل طلب نہیں کرتی ہے، جب محبت ہو گئی ہے
تو اب دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اے خدا کے ماننے والو، تم کہتے ہو اللہ ایک ہے، تم کہتے ہو جنت ہے، تم کہتے ہو جہنم ہے، تم کہتے ہو مرنے کے بعد جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں، سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ قبر کے اندر جنت اور جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، مجھے بتاؤ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، کیا تم نے دیکھا ہے جنت ہے؟ کیا تم نے دیکھی ہے جہنم ہے؟ کیا تم نے دیکھی ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کیا تم نے دیکھی ہے؟ تم نے دنیا کی تمام چیزیں مانی، فرشتوں کا وجود مانگ لیا، قیامت آنے والی ہے تم نے مان لیا، قیامت کی یہ نشانیاں ہیں تم نے مان لیا، کیا تم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے؟ تم کہو گے نہیں دیکھا ہے۔ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے اسے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ جب تم نے اللہ کو بغیر دیکھے محبوب کی زبان پر مان لیا تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ میرے نبی سے پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ یہ پیر کے دن کا سیلیبریشن کیا ہے؟ یہ پیر کے دن منانے کا انداز کیا ہے؟ یہ پیر کے دن کا روزہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا پیر کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں چونکہ پیر کے دن اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اپنے پیدائش کی خوشی مناتا ہوں، میں اپنا میلاد مناتا ہوں۔ محبوب میلاد منا رہے ہیں تو محبوب کا دیوانہ میلاد کیوں نہ منائے گا؟ محبوب کا شیدائی میلاد کیوں نہ منائے گا؟ محبوب کا فدائی میلاد کیوں نہ منائے گا؟ اللہ اکبر! اللہ انبیاء کی جماعت میں محبوب کے ذکر کر رہا ہے، محبوب کے تذکرے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے گروہ انبیاء، وعدہ کرو، وعدہ کرو تمہارے زمانے میں جب میرا محبوب آئے گا۔ اللہ ذکر کر رہا ہے محبوب کی آمد کا۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد کسے کہتے ہیں؟ محبوب کی آمد کو بیان کرنا، یہ ہے میلاد۔ اللہ بیان کر رہا ہے، لیکن ذرا غور تو کریں، اللہ وعدہ لے رہا ہے انبیاء سے، میرا محبوب آئے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے، میرے محبوب پر ایمان لانا اور میرے محبوب کی مدد کرنا۔ اس بات پر اقرار کرتے ہو؟ ہاں اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ اس وعدے پر گواہ رہوں گا، لیکن ذرا غور کریں، کمال یہ ہے کہ ان تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا جا رہا ہے محبوب کے آنے کا، لیکن اللہ جانتا ہے محبوب کسی کے زمانے میں نہیں آئے گا۔ اللہ جانتا ہے محبوب کسی کے زمانے میں نہیں آئے گا۔ نہ آدم کے زمانے میں میرا محبوب آئے گا، نہ شیس کے زمانے میں میرا محبوب آئے گا، نہ یحییٰ کے زمانے میں میرا محبوب آئے گا، نہ یونس کے زمانے میں میرا محبوب آئے گا، نہ ادریس کے زمانے میں میرا محبوب آئے گا، نہ شعیب کے زمانے میں میرا محبوب آئے گا، نہ ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں میرا محبوب آئے گا، نہ اسماعیل ذبیح اللہ کے زمانے میں میرا محبوب آئے گا، نہ موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں میرا محبوب آئے گا، نہ عیسیٰ روح اللہ کے زمانے میں میرا محبوب آئے گا۔ اللہ جانتا ہے ان کے کسی کے زمانے میں محبوب نہیں آئے گا۔ کمال! یا رسول اللہ، جابر نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا؟ آپ کو نبی بنایا کب؟ کون سے زمانے میں؟ کون سے وقت میں؟ کس کے سامنے؟ کس وقت میں؟ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا، میں نبی تھا۔ یا رسول اللہ کب؟ فرمایا میں نبی تھا اس وقت بھی جبکہ آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، میں نبی تھا جبکہ آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا، میں نبی تھا۔ اب کمال یہ ہے بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب کے بعد میں، اس کی کیا حکمت ہے؟ بنایا سب سے پہلے، بنایا سب سے پہلے اور بھیجا سب کے بعد میں۔ اے اللہ حکمت کیا ہے؟ پہلی حکمت، پہلے بنایا بعد میں بھیجا، پہلی حکمت۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ پہلے والا بعد والے کی حقیقت کو جانتا ہے، لیکن بعد والا پہلے والے کی حقیقت کو نہیں جانتا ہے۔
ایک ہے باپ اور ایک ہے بیٹا. باپ سے پوچھو کہ بعد والے کی حقیقت بیٹے کے بارے میں، وہ بتا دے گا فلاں دن پیدا ہوا، فلاں سن میں پیدا ہوا، فلاں وقت پیدا ہوا، فلاں سن میں اسکول گیا، فلاں سن میں اس میں گریجویشن مکمل کیا. یعنی پہلے باپ ہے بعد میں بیٹا ہے. تو پہلے باپ دنیا میں آیا، باپ سے بیٹے کے بارے میں پوچھو گے ساری حقیقت بتا دے گا. لیکن بیٹے سے پوچھو باپ کے بارے میں، باپ تیرا پیدا کب ہوا نہیں بتا سکتا، باپ کس دن پیدا ہوا نہیں بتا سکتا، باپ کس وقت پیدا ہوا نہیں بتا سکتا، باپ نے کہاں تک کس درجے میں کیسی تعلیم حاصل کی نہیں بتا سکتا. تو یہ نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا کہ پہلے والا بعد والے کی حقیقت کو جانتا ہے، مگر بعد والا پہلے والے کی حقیقت کو نہیں جانتا ہے. اللہ نے پہلے پیدا کیا بعد میں بھیجا. وجہ یہ ہے محبوب کو پہلے پیدا کر رہا ہوں. میرے محبوب آپ کے بعد جتنے نبی آئیں گے آپ سب کی حقیقت کو جانو گے، مگر گروہ انبیاء میں آپ کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا ہے، آپ کی حقیقت کو کوئی نہیں جانے گا. میرے نبی نے یہی فرمایا میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے میری حقیقت کو، کوئی نہیں جانتا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا لیکن 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 رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کیا کہیں ہم آپ کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم آپ کے مقام کو جانتے ہی نہیں ہیں. ہم کہیں تو کیا کہیں، مثال دیں تو کیسے مثال دیں. اللہ نے کمال کیسے عطا فرمایا کوئی نہیں جانتا ہے. پہلے پیدا کیا بعد میں بھیجا، پہلی وجہ. دوسری وجہ پہلے والے کا بعد میں آنے والے پر احسان ہوتا ہے، بعد والے کا پہلے والے پر احسان ہو کوئی ضروری نہیں ہے. جو پہلے ہے اس کا احسان بعد والے پر. باپ کا احسان بیٹے پر، لیکن بیٹا پوری زندگی قدموں کو دھو دھو کر پیتا رہے، کبھی بیٹے کا احسان باپ پر نہیں ہو سکتا. پہلے والے کا احسان بعد والے پر، لیکن بعد والے کا احسان پہلے والے پر ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. محبوب پہلے پیدا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آنے والے تمام زمانے پر آپ کا احسان ہو، لیکن آپ کے اوپر کسی کا احسان ہو یہ میری محبت کو گوارا نہیں ہے. پہلے پیدا کیا بعد میں بھیجا. اے اللہ پہلے کیوں نہیں؟ جب پہلے پیدا کیا تو محبوب کو پہلے بھیج دیتا. فرمایا نہیں، پہلے آنے والوں کے لیے ٹائم متعین ہوگا، پہلے آنے والوں کے لیے زمانہ فکس ہوگا. اے آدم تم جاؤ تمہارا زمانہ اتنا ہے، اے نوح تم جاؤ تمہارا زمانہ اتنا ہے، اے ابراہیم تم جاؤ تمہارا زمانہ اتنا ہے، اے یحییٰ تم جاؤ تمہارا زمانہ اتنا ہے، اے عیسیٰ علیہ السلام تم جاؤ تمہارا زمانہ اتنا ہے. محبوب کو سب سے آخر میں بھیجوں گا، آخر میں بھیجوں گا. اے محبوب اب آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے، اب سارا زمانہ آپ کا ہے، سارا علاقہ آپ کا ہے، ساری محفلیں آپ کی ہیں، سارے ذکر آپ کے ہیں، سارے تذکرے آپ کے ہیں، نہ آپ کے بعد کوئی آنے والا ہے، اب آخری نبی ہے. آپ ذرا اندازہ لگاؤ، ہم ایک محفل کرتے ہیں، پہلے آنے والا آ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے ٹائم متعین ہے کہ 5 سے 10 منٹ قرآن کی تلاوت کرے گا. اس کے بعد دوسرا آئے گا جس کو نعت نبی کونین گنگنانا ہے، اس کے لیے ٹائم متعین ہے. پھر اس کے بعد کوئی اور بیان کرنے والا آ جائے گا، اس کے لیے ٹائم متعین ہے. پھر کوئی اور نعت پڑھنے والا آئے گا، اس کے لیے ٹائم متعین ہے. جو جلسے کا سب سے آخری خطیب ہو، جب اس کو کرسی خطابت پر بٹھایا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی ٹائم متعین نہیں ہوتا ہے. وہ اپنے مزاج کے مطابق بولتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق بولتا ہے. اب آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں ہے.
جتنی دیر آپ کا دل ہو آپ بول لیں، جتنی دیر آپ کا مزاج ہو آپ بولیں، جیسا آپ کا دل ہو آپ بولیں۔ اب کوئی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہے، اب کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے۔ محبوب کو آخر میں بھیجا گیا۔ محبوب اب قیامت تک آپ کا زمانہ ہے، اب نام آپ کا چلے گا، اب ذکر آپ کا چلے گا، اب محفلیں آپ کی ہوں گی۔ اے محبوب، جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہاں وہاں تیرا نام ہوگا، جہاں اذان میں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا، نماز میں میرا ذکر ہوگا محبوب تیرا ذکر ہوگا، میلاد میں میرا ذکر ہوگا محبوب تیرا ذکر ہوگا۔ ہر جگہ جہاں جہاں لکھنے والا لکھے گا، جہاں لکھے گا اللہ کا ذکر لکھے گا، ساتھ میں رسول کا ذکر آئے گا، بولنے والا بولے گا، اللہ کا ذکر آئے گا، ساتھ میں رسول کا ذکر آئے گا۔ سارا زمانہ محبوب اگر پہلے آ جاتے تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو آنا تھا۔ محبوب اگر پہلے آتے تو نبی کا زمانہ ختم ہو جاتا اور دوسرے نبی آ جاتے۔ اللہ نے کہا نہیں، آخر میں بھیجوں گا تاکہ سب کا زمانہ ختم ہو جائے، آپ کا زمانہ قیامت تک چلے، قیامت تک آپ کا زمانہ چلے۔ اللہ نے آخر میں بھیجا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، ہم نے عہد لیا آدم سے لے کے عیسیٰ تک۔ عہد کب لیا؟ عالم ارواح میں، جب دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ عہد لیا، اے گروہ انبیاء میرا محبوب آئے گا، محبوب آئے گا تو تم اس کی مدد کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی تائید کرو گے۔ اور رسول کی آمد کا ذکر رسول کی آمد سے پہلے کیسے ہوا؟ قرآن عظیم میں ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہودی عرب کی سرزمین پر جب وہ جنگ کرنے کے لیے جاتے تو وہ دعا کرتے اللہ سے جنگ کو جیتنے کے لیے۔ نبی پیدا نہیں ہوئے، نبی کی آمد سے پہلے نبی کا تذکرہ دیکھیں آپ، پیدا نہیں ہوئے۔ جب یہودی جنگ کے لیے جاتے تو جنگ سے پہلے اللہ سے دعا کرتے جنگ کی کامیابی کے لیے، تو جانتے ہو کیا کہتے؟ اے اللہ ہمیں اس ذات گرامی کے صدقے میں ہونے والی جنگ میں کامیابی عطا فرمانا جس کا ذکر تو نے توریت میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے۔ صرف قرآن میں ذکر نہیں ہے میرے محبوب کا، محبوب کا ذکر آسمان سے نازل ہونے والی ہر کتاب میں ہے، محبوب کا ذکر توریت میں بھی ہے، محبوب کا ذکر انجیل میں بھی ہے، محبوب کا ذکر زبور میں بھی ہے، محبوب کا ذکر دیگر انبیاء پر نازل ہونے والے صحیفوں میں بھی ہے۔ دعا کر رہے ہیں اے اللہ اللہم انا نسألک بحق نبیک، تیرے محبوب کے وسیلے سے ہم دعا کر رہے ہیں اے اللہ جب ہم جنگ میں جائیں تو ہمیں کامیابی دے۔ اور یہ نئی دعا نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ایک لمبے زمانے تک لغزش اور شرمندہ رہے، معاف کر دیں، لیکن ایک دن اچانک سے کہا اے اللہ نام محمد کے صدقے میں معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، نام محمد۔ اللہ نے فرمایا آدم تم کیسے جانتے ہو نام محمد؟ تم کیسے جانتے ہو؟ تم کیسے جانتے ہو؟ کہتے ہیں کنت فی الجنہ، اے اللہ میں جنت میں تھا۔ محبوب کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ولادت سے پہلے محبوب کے تذکرے ہو رہے ہیں، ولادت سے پہلے محبوب کا میلاد منایا جا رہا ہے، ولادت سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ کنت فی الجنہ، میں جنت میں تھا۔ فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ میں جنت میں تھا تو میں نے جنت کے
محل کے ہر دروازے پر جہاں تیرا نام لکھا دیکھا وہاں محمد بھی لکھا دیکھا۔ اے اللہ میں جنت میں تھا، میں نے جنت کے درختوں پر جہاں تیرا نام لکھے دیکھا تیرے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھے دیکھا۔ اے اللہ میں نے عرش اعظم پر جہاں تیرا نام دیکھا وہاں محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا۔ اے اللہ میں نے حوروں کی پیشانی میں جہاں تیرا نام دیکھا وہاں تیرے محبوب کا بھی نام دیکھا۔ ہر جگہ میں نے تیرے محبوب کا نام دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ جس کے ساتھ میرے مالک حقیقی کا نام موجود ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، ضرور وہ پروردگار کا محبوب ہے۔ اے اللہ اسی محبوب کے صدقے میں میری لغزش کو معاف فرما دے۔ نبی کی ولادت نہیں ہوئی ہے، نبی اس دنیا میں آئے نہیں ہے، نبی کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، نبی کے آنے سے پہلے میرے نبی کا ذکر بھی ہے، نبی کی قیامت کا تذکرہ بھی ہے، اور نبی کی ذات کو دنیا میں آنے سے پہلے سب سے پہلا انسان اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا رہا ہے۔ سب سے پہلا انسان دنیا میں آنے سے پہلے میرے محبوب کی ذات کو وسیلہ بناتا ہے۔ اے اللہ اسی ذات گرامی کے صدقے میں جہاں تو نے ان کا نام ہر جگہ لکھا ہے ان کے صدقے میں مولا میری لغزش کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ تو لگائیے وہ محبوب کہ جن کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں نے توریت کو پڑھا ہے، توریت کو پڑھنے کے بعد توریت میں کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ میں حیران ہوں اللہ، میں حیران۔ توریت میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر میں حیران ہوں۔ اے موسیٰ کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا ہے کہ ایک امت آنے والی ہے۔ اے اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ امت تو مجھے دے دے۔ وہ امت کون سی؟ وہ امت کہ جس کی عمر کم ہوگی مگر عمل سب سے زیادہ ہوں گے، وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا وہ امت محمد ہے۔ اے اللہ میں نے توریت میں پڑھا ہے دنیا میں ایک امت آئے گی، وہ امت عالم یہ ہوگا نیکی کا ارادہ کریں گے تو ثواب لکھنا شروع ہو جائے گا، گناہ کا ارادہ کریں گے تو گناہ لکھنا شروع نہ کیا جائے۔ اے اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ فرماتا ہے وہ امت محمد ہے۔ اے اللہ میں نے توریت میں پڑھا ہے ایک امت آنے والی ہے جس کا مزاج یہ ہوگا، جس کا انداز یہ ہوگا، وہ امت نفل پڑے گی مگر تو انہیں ثواب فرض کا عطا فرمائے گا۔ اے اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا وہ امت محمد ہے۔ اے اللہ ایک امت آنے والی ہے جو آنے والے زمانے میں دجال کو قتل کرے گی۔ اے اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا وہ امت محمد ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، اے اللہ ایک امت آنے والی ہے جس کے پاس نفس ہوگا، جس کی شادی بھی ہوگی، جس کی اولاد بھی ہوگی، جس کا کاروبار بھی ہوگا، جو دنیا کی رنگینیوں میں جائے گا بھی، دنیا کی رنگینیوں میں مگن بھی ہوگا، لیکن اس کے بعد دنیا کو چھوڑ کر، رنگینیوں کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر ٹائم نکالے گا اور اے اللہ تیری بارگاہ میں سجدے کے لیے آ جائے گا۔ اے اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا وہ امت محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کی امت وہ امت ہے جس کے لیے انبیاء دعا کر رہے ہیں۔ موسیٰ جیسا عظیم الشان پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، اے اللہ وہ امت مجھے دے دے جس کی عمر کم ہے اور ان کے عمل کا عالم یہ ہوگا۔ اللہ نے ان کے لیے فرمایا
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات، انہیں ایک رات ایسی ملے گی، انہیں ایک رات ایسی ملے گی کہ ایک رات اگر پوری رات جاگ کر خشوع کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں گے تو ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل عطا کیا جائے گا۔ اے اللہ وہ امت مجھے دے دے، موسیٰ وہ امت محمد ہے۔ کہاں ذکر ہے؟ قرآن میں نہیں، توریت میں، قرآن میں نہیں، زبور میں، قرآن میں نہیں، انجیل میں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو قرآن سے پہلے ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اللہ نے دوسرے نبیوں پر نازل فرمائی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں محبوب کی آمد سے پہلے محبوب کا کیسا تذکرہ ہو رہا ہے، محبوب کی آمد سے پہلے کیسا جشن منایا جا رہا ہے محبوب کی آمد کا۔ حضرت عبد المطلب رسول کے دادا، اللہ نے مکے کی سرداری عطا فرمائی، انہوں نے ایک منت مانی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا اور وہ زندہ سلامت رہے، جوان ہو گئے، میرے لیے طاقت کا ذریعہ بن گئے، تو میں ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اے اللہ تیری رضا کے لیے قربانی کروں گا، اس کو تیری بارگاہ میں قربان کر دوں گا۔ حضرت عبد المطلب موحد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی کے زمانے تک 3000 سال کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عرب کی سرزمین پر کوئی نبی اللہ نے نازل نہیں فرمایا، عرب کی سرزمین پر، اس کا مطلب یہ کہ دوسرے علاقوں میں آئے لیکن عرب کی سرزمین پر 3000 سال کے زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اسی زمانے کو زمانے فطرت کہا جاتا ہے کہ جس زمانے میں صرف ایک اللہ کو مانا جاتا تھا، چونکہ نبی تھا نہیں کہ نبی پر ایمان لاتے، اللہ پر ایمان لانا ضروری تھا۔ حضرت عبد المطلب موحد تھے، وہ ایک اللہ کو مانتے تھے۔ انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو میں ان 10 بیٹوں کو جب جوان ہو جائیں گے تو کسی ایک بیٹے کو اے اللہ تیری رضا کے لیے قربان کروں گا۔ جب بیٹے جوان ہو گئے، ایک دن تمام بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد آپ نے کہا بیٹو سنو، میری خواہش یہ ہے، میں نے منت مانی تھی اللہ سے کہ جب مجھے 10 بیٹے ہو جائیں گے تو ایک بیٹے کو میں ضرور اللہ کی رضا کے لیے قربان کروں گا۔ 10 بیٹوں نے سر جھکا دیا، ابا حضور آپ کی مرضی ہے، آپ جسے چاہیں پسند کر لیں، ہم اپنی زندگی کی معراج سمجھیں گے، ہم بھاگیں گے نہیں، ہم روئیں گے نہیں، ہم آنسو نہیں بہائیں گے، پریشان نہیں ہوں گے، چہرے پہ غم زدہ ہونے کے آثار نظر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جان دے دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دے دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم روئیں گے نہیں، ہم پریشان نہیں ہوں گے، ہمارے چہرے پہ شکن نہیں آئے گی، آپ جس کو چاہیں پسند فرما لیں۔ حضرت عبد المطلب نے ایک کاہن کے پاس فال نکلوانے کے والے کے پاس بھیجا، کہا پہلے فال نکلوائی جائے، قرآن اندازی کرائی جائے، جس کا نام قرآن اندازی میں نکلے گا اس کی قربانی کی جائے گی۔ جب فال نکلوائی گئی حضور کی آمد سے پہلے، کب؟ رسول کی پیدائش سے پہلے، تو جانتے ہو نام کس کا نکلا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا۔ قرآن اندازی میں نام کس کا نکلا؟ حضرت عبداللہ کا۔ زمانہ حیران، فرشتے حیران ہیں، اے اللہ ان کی پیشانی میں نور محمدی موجود ہے، ان کی پیشانی میں نور محمدی موجود ہے، اگر آج انہیں قربان کر دیا گیا تو اے اللہ اب کیا ہوگا؟ لیکن اللہ جسے باقی رکھتا ہے اسے زمانہ کبھی مٹا نہیں سکتا ہے۔ زمانے والے 1000 کوششیں کر لیں،
मिटाने की कोशिशें करें, जलील करने की कोशिशें करें, वो साजिशें करते रहें, मुखालिफत करते रहें, रुसवाई की कोशिशें करें, मगर इज्जत व जिल्लत का मालिक अल्लाह है। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है, जिसे चाहता है कमाल देता है, जिसे चाहता है जमाल देता है, जिसे चाहता है बुलंदी देता है, जिसे चाहता है तरक्की देता है। वो ज़ात है जो हजारों खूबियों के बावजूद पकड़ फरमा लेता है, और वही ज़ात है जो 100 कत्ल करने वाले को भी अगर एहसास गुनाह हो तो माफ फरमा देता है। हैरान है, हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकल आया, रसूल के वालिद गिरामी का नाम निकल आया। आलम ये था कि मक्के की हर गली में हज़रत अब्दुल्ला के हुस्न के चर्चे थे। वो हुस्न, वो जमाल, वो कमाल, वो रौनक, वो बहारें, वो फ़ज़ाएं, वो चेहरे पर रूहानियत पूरे मक्के में किसी के नहीं थी। आप हैरान होंगे, पूरे मुल्क के अंदर इतनी रौनक किसी एक आदमी के चेहरे पर ना हो, जितनी रौनक, जितनी बरकत, जितना नूर, जितनी शुआएं, जितनी खुशबुएं हजरत अब्दुल्ला के वजूद से आ रही थी। क्यों ना आए, पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा मौजूद है। क्यों ना आए, ये पैगंबर आज़म के वालिद गिरामी है। जब बेटा कामयाब होता है तो बाप पूरी दुनिया के सामने फख्र के साथ सीना चौड़ा करके वबांगे दोहल ऐलान करता है, ये मेरा बेटा है। 50,000 की सैलरी मिले तो बाप फख्र करता है, कहीं बेटा IAS बन जाए तो बाप फख्र करता है, कहीं बेटा PCS बन जाए तो बाप फख्र करता है, बेटा LLB कर ले तो बाप फख्र करता है, बेटा प्रोफेसर बन जाए तो बाप फख्र करता है। मगर इस बेटे को देखो और इस बाप के आलम को देखो, ये बेटा डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। इस बेटे का आलम ये है कि आदम से ईसा तक सब के सब इसके मुक्तदी बनने वाले हैं। इस बेटे के कमाल का आलम ये है, एक जमाना आएगा इसके इशारे से चांद 2 टुकड़े हो जाएगा, एक दौर आएगा इसके इशारे से डूबा हुआ सूरज वापस आ जाएगा, एक जमाना आएगा टूटी हुई हड्डियों को लुआबे दहन से जोड़ देने वाली जात आने वाली है। एक जमाना आएगा खारी कुएं के करीब से गुजरेंगे, लुआबे दहन डाल देंगे तो खारा पानी मीठा हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, वो जात कैसी जात रही होगी। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मोहम्मदी मौजूद है। लोग हैरान हैं, दौड़ने लगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने छुरी मंगा ली, नाम निकल आया, ज़िबा किया जाएगा, कुर्बानी पेश की जाएगी। मक्के वाले दौड़ने लगे। अब्दुल मुत्तलिब क्या कर रहे हैं? इतने हसीन चेहरे को, इतने फजलो कमाल वाले को आप कुर्बान कर रहे हैं, तो हम अपनी आंखों को कौन से हुस्न जमाल से ठंडा करेंगे? कौन सा हुस्न जमाल हमारी आंखों को सैराब करेगा? कौन सी रौनक आज के बाद हमारी निगाहों के सामने हमारी आंखों को सैराब करेगी? अय अब्दुल मुत्तलिब, आप जैसा जिम्मेदार आदमी अगर ये रस्म औलाद को कुर्बान करने वाली शुरू कर देगा तो इसको बंद करना नामुमकिन हो जाएगा। अय अब्दुल मुत्तलिब, खुदा के लिए आप ये काम न करें। बहस चलने लगी, लोग अपने अपने दलाइल देने लगे। यहाँ तक बात पहुँच गई, इत्तेफाक हुआ कि हिजाज की सरजमीन पर एक काहिना औरत है, बहुत काबिल, बहुत मशहूर है। हम उसके पास चलते हैं, हम उससे ख्वाब की या इस चीज़ की ताबीर पूछते हैं या इसके बारे में पता करते हैं। चूँकि ये काहिन अरब की सरजमीन पर बड़े मोतबर माने जाते थे। कोई काम बग़ैर काहिन के मशवरे के नहीं होता था, कोई राय बग़ैर काहिन के मशवरे के नहीं होती थी। इन काहिनों में से कुछ ऐसे भी थे कि जिनके कब्ज़े में जिन्नात भी हुआ करते थे, कि लोगों के आने वाले मसाइल को जिन्नात के ज़रिए ये लोग बता देते थे। अरब की सरजमीन पर काहिनों पर बड़ा ईमान था लोगों का। इस बात पर इत्तेफाक हो गया कि चलो चल के हिजाज की सरजमीन पर उस काहिना औरत से पूछ हैं, वो जो मशवरा देगी उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। हिजाज की सरजमीन पर सारे लोग पहुंच गए, काहिना के सामने मसला बयान किया। उसने कहा कल आना, कल मेरा ताबाई आएगा, जो मेरे ताबे रहता है, मुझे खबर देता है, वो आएगा, उसके बाद मैं बताती हूँ। दूसरा दिन आया तो उसने कहा एक बात बताओ, एक बात बताओ मक्के वालों, तुम्हारे यहाँ
قتل کی دیت کیا ہے، قتل کے بدلے میں جو دیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا 10 اونٹ بدلے میں دیے جاتے ہیں۔ اس نے کہا تو تمہارا مسئلہ آسان ہو گیا، تم مکے واپس چلے جاؤ، ایک طرف 10 اونٹ رکھ لو اور ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو اور قرآن اندازی کرو۔ قرآن اندازی میں اگر اونٹوں کا نام نکلے تو اونٹوں کو ذبح کر دینا، عبداللہ کی جان بچ جائے گی، اور اگر عبداللہ کا نام آ جائے تو ان کو بخش دینا، ان کی جان کے بدلے میں دوبارہ پھر 10 اونٹ دے دینا۔ اس انداز میں لوگ مکے واپس آ گئے۔ آنے کے بعد میں 10 اونٹ ان کے مقابلے میں کھڑے کیے، قرآن اندازی کی۔ پہلی دفعہ میں نام عبداللہ کا آیا، دوسری بار قرآن اندازی کی، نام حضرت عبداللہ کا آیا، تیسری بار قرآن اندازی کی، نام حضرت عبداللہ کا آیا، 30 اونٹ کھڑے کر دیے، پھر چوتھی بار قرآن اندازی کی، نام حضرت عبداللہ کا آیا، پھر 40 اونٹ کھڑے کر دیے، پانچویں بار نام حضرت عبداللہ کا آیا، 50 اونٹ ہو گئے، 100 اونٹ لگاتار ہو گئے، مگر بار بار نام عبداللہ کا آتا۔ فرشتے بارگاہ الہی میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یہ منظر ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، جس کی پیشانی میں تو نے محبوب کا نور رکھا ہے، اس کے سامنے چھری تیار ہے اس کو ذبح کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، جو میری مشیت جانتی ہے وہ تمہارے علم نہیں ہے، جو میں نے مقدر کر دیا ہے تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اے فرشتوں دیکھو ہونے والا کیا ہے۔ جب 100 اونٹ ہو گئے اس کے بعد قرآن اندازی کی گئی تو نام اونٹوں کا نکلا۔ 100 کے بعد حضرت عبد المطلب سے بتایا گیا، انہوں نے کہا میرا دل مطمئن نہیں ہے، اچانک سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 100 اونٹ نکل گئے اچانک سے، کہیں ایسا تو نہیں تم عبداللہ کو بچانے کے لیے عبداللہ کی محبت میں ایسا کر رہے ہو؟ دوبارہ قرآن اندازی کرو۔ دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، پھر نام اونٹوں کا آیا، 3 بار قرآن اندازی کی گئی۔ جب تینوں بار نام اونٹوں کا آیا تو حضرت عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے ان اونٹوں کو جا کے ذبح کر دو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہماری زندگی میں، ایک پل کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ جب ہمیں راستے بند نظر آتے ہیں تو ہم میں سے بہت سے نادان ایسے بھی ہیں جو زہر کھا کے اپنی زندگی کو سکون کی طرف منتقل کر دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں زہر کھانا کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ جتنی پریشانی میں آج ہے، زہر کھانے کے بعد اس سے زیادہ پریشانی آپ کی زندگی میں آ جائے گی۔ وہاں کوئی دسترخوان لیے نہیں بیٹھا ہے آپ کے لیے کہ زہر کھا کے آپ آ جائیے، آپ کا استقبال کیا جائے گا، زہر کھا کے آپ آ جائیں آپ کا ویلکم کیا جائے گا۔ زہر کھانا حرام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، رسول کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، پیغمبر کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ لوگ تھوڑی سی دیر کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، کاروبار میں پریشانی آئی پریشان ہو گئے، اولاد کا مسئلہ ہوا بالکل مایوسی کے دلدل میں پھنس گئے۔ یاد رکھو جب تم مایوس ہو جاؤ، جب تمہاری زندگی میں تمہیں اندھیرا نظر آئے، جب پریشانیوں کے دلدل تمہاری نگاہوں کے سامنے نظر آئے، تو خدا کے لیے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھنا، آنکھوں کو بند کر لینا اور ایک لمحے کے لیے کربلا کے منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ لینا کہ 22,000 کے لشکر کے سامنے اہل بیت کے قافلے کا انداز کیا ہے، 22,000 کے لشکر کے سامنے حسین اعظم کا انداز کیا ہے، 22,000 کے لشکر کے سامنے سکینہ کی پیاس کا انداز کیا ہے، 22,000 کے لشکر کے سامنے علی اکبر کی شدت پیاس کا عالم کیا ہے، 22,000 کے لشکر کے سامنے علی اکبر کے مزاج کا عالم کیا ہے۔ جب تمہاری نگاہوں کے سامنے رسول کی سیرت ہوگی تو تم کبھی خودکشی نہیں کرو گے۔ وہ ایسے عالم میں بھی 22,000 کا لشکر تیر کی بارش کر رہا ہے مگر حسین کے قدم ڈگمگائے نہیں ہے۔ جان جاتی ہے تو جاتی رہے، اسلامی جھنڈے کو گرایا نہ جائے گا، جان جاتی ہے تو جاتی رہے، اسلامی علم کو گرایا نہ جائے گا۔ یہ اسلامی علم ہے، یہ ہماری شان ہے، ہمارا علم، ہمارا جھنڈا ہماری پہچان ہے، ہمارا جھنڈا ہمارا تعارف ہے، ہمارا جھنڈا ہمارا حوصلہ ہے، ہمارا جھنڈا ہماری ہمت ہے، ہمارا جھنڈا ہماری بقا ہے، ہمارا جھنڈا غیروں کے دلوں پر روک جمانے کا ایک ذریعہ ہے۔
ہمارا جھنڈا نہیں گرے گا۔ عباس بازو کٹا رہے ہیں مگر اسلام کے علم کو جھکنے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہماری زندگی میں ذرا سی پریشانی آتی ہے، طرح طرح کے خیال آ جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، جب تم دنیا سے مایوس ہو جاؤ، دنیا کے لوگوں سے مایوس ہو جاؤ، رشتہ داروں سے مایوس ہو جاؤ، ماننے والوں سے مایوس ہو جاؤ، دوستوں سے مایوس ہو جاؤ، بالکل مایوسی کے دلدل میں پھنس جاؤ، کوئی سینے پہ ہاتھ رکھنے والا نہ ہو، کوئی پیٹھ پہ ہاتھ رکھنے والا نہ ہو، کوئی تسلی دینے والا نہ ہو، تو آنکھیں بند کر کے وضو کر کے اللہ کے گھر میں آ جانا، پیشانی سجدے میں رکھ دینا۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ایک دروازہ اللہ کا کھلتا ہے، وہ ایسا دروازہ ہے جب کھلتا ہے تو کبھی زندگی میں دوبارہ بند نہیں کیا جاتا۔ اللہ کی رحمت دنیا کے ہر بندے کو آواز دیتی ہے، آجا، سب تیرے لیے دروازے بند ہیں۔ ایک اللہ ہے جس کے یہاں نہ کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، نہ غریب ہے نہ امیر ہے، یتیم ہے نہ مسکین ہے، نہ بیوہ ہے، کوئی نہیں ہے، یہاں تو سب کے سب برابر ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ دنیا حیران تھی کہ حضرت عبداللہ کو شہید قتل کر دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا، قربان کر دیا جائے گا، مگر اللہ کو تو کچھ اور منظور تھا۔ عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی موجود ہے، ان کو قربان نہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے تلاش شروع کی شادی کے لیے۔ تلاش و جستجو کرنے کے بعد وہب بن عبد مناف کی بیٹی حضرت آمنہ، سبحان اللہ، آپ کی عظمت کو سلام، وہ آمنہ جن کے مقام کو سلام، وہ آمنہ ایسی عظیم ماں، ایسی عظیم ماں نہ اس کائنات میں ہوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ وہ ماں کہ جس کے شکم مبارک میں اللہ کا نور 9 مہینے موجود رہا ہے، وہ ماں کہ جس کی کوکھ سے امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ نکاح فرمایا حضرت عبد المطلب نے۔ اس کے بعد تجارت کا معاملہ تھا حضرت عبد المطلب کا۔ ملک شام کپڑے کی تجارت کرتے، کبھی یمن جاتے، کبھی ملک شام جاتے، کبھی کسی اور علاقے میں جاتے۔ شادی کے کچھ زمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ جب سفر پر گئے، واپس تشریف لا رہے تھے مدینہ شریف میں، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کا وصال ہو گیا، دنیا میں آنے سے پہلے۔ اور جب محبوب پیدا ہو گئے، جب محبوب پیدا ہوئے تو اللہ نے ماں کی ممتا سے محروم کر دیا۔ ہم حیران ہیں، حیران پریشان ہیں۔ اے اللہ، جب دنیا میں کوئی بچہ آنے والا ہوتا ہے، اس کے آنے سے پہلے تو اس کے کھانے کا، اس کے رہنے کا، اس کے سہنے کا سارے انتظامات کر دیتا ہے۔ تیرا محبوب آنے والا ہے، امام الانبیاء آنے والے ہیں، آنے سے پہلے باپ کی محبت سے محروم کر دیا، آنے کے بعد ماں کی ممتا سے محروم کر دیا، آخر یتیم بنا کر کیوں بھیجا؟ ایک بہت بڑا سوال ہمارے ذہن میں ہے، محبوب کو یتیم بنا کر کیوں بھیجا؟ اے اللہ، محبوب کو یتیم کیوں؟ دنیا کے عام بچوں کے لیے آنے سے پہلے جب ہمارا کاروبار بچے کی پیدائش پہ چلتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بچہ بابرکت ہے، اس کے آنے سے پہلے اللہ نے ہمارے کام بنا دیے ہیں۔ اللہ غیب سے انتظام فرما دیتا ہے، لیکن امام الانبیاء آ رہے ہیں تو پیدا ہونے سے پہلے باپ کی ممتا سے محروم، پیدا ہونے کے بعد ماں کی محبت سے محروم کیوں؟ اللہ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ میں نے باپ کو پہلے اٹھایا، ماں کو بعد میں اٹھایا، وجہ یہ ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری نبی ہیں۔ اگر عبداللہ زندہ رہتے، سمجھیے گا بھی اور یاد بھی رکھیے گا، اگر رسول کے والد حضرت عبداللہ زندہ رہتے اور آمنہ زندہ رہتی تو ممکن تھا
کہ دونوں کے ذریعے کوئی دوسرا بیٹا اور پیدا ہو جاتا، اور جب دوسرا بیٹا پیدا ہوتا تو رشتے میں میرے نبی اس کے لیے بڑے بھائی بن جاتے۔ اور اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایک پرسنالٹی ایسی ہو جو میرے نبی کو بھائی کہہ کے پکارے، اس لیے پہلے ہی اٹھا لیا کوئی بھائی نہ ہو، جب بھی کہنا ہے یا رسول اللہ کہنا، شمس الضحیٰ کہنا، بدر الدجا کہنا، صدر العلا کہنا، نور الہدیٰ کہنا، کہف الورا کہنا، مصباح الظلم کہنا، جمیل الشیم کہنا، شفیع الامم کہنا، محبوب کبریا کہنا، بھائی نہ کہنا، اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے، اس لیے پہلے ہی باپ کو اٹھا لیا تاکہ دنیا میں کوئی اور بھائی آپ کا تشریف نہ لے آئے۔ پہلی وجہ یتیم بنا کر بھیجنے کی پہلی وجہ، تاکہ کوئی اور بھائی نہ آ جائے۔ جب اور بھائی ہوگا تو میرے نبی رشتے میں بڑے بھائی بنیں گے، وہ بعد میں آنے والا چھوٹا بھائی تو بھائی کو بھائی بھائی کہے گا، اور اللہ کو گوارا نہیں ہے میرے محبوب کو کوئی بھائی کہہ کے پکارے۔ بھائی کہے گا تو عزت اس کی نظر میں بھائی والی ہوگی۔ اے لوگوں، یہ محبوب ہیں، بھائی نہیں ہیں، یہ محبوب ہیں، خبردار جب ان کی بارگاہ میں آؤ تو آواز بلند نہیں کرنا، اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اپنے لہجے کو تیز نہ کرنا، اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں ہے۔ یہ بھائی نہیں ہے، محبوب ہیں، یہ محبوب ہیں۔ یہ دوسری وجہ کہ نبی کو اللہ نے یتیم بنا کر کیوں بھیجا؟ دنیا میں میرے نبی کے آنے سے پہلے دعائیں کس نے کی تھیں؟ یتیموں نے۔ یتیموں کو ستایا جا رہا تھا، یتیموں کا مال دبایا جا رہا تھا، یتیموں پر ظلم کیا جا رہا تھا، یتیموں کی زمین کو غصب کیا جا رہا تھا، یتیموں کے سر پر کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہ تھا، یتیموں کو منحوس سمجھا جاتا تھا کہ اس بچے کی وجہ سے باپ دنیا سے جا چکا ہے، یہ بچہ منحوس ہے۔ لوگ اپنے دروازے پر ان کو کھڑا کرنا پسند نہیں کرتے تھے، لوگ اپنے دروازے پر ان یتیموں کو ایک منٹ کے لیے کھڑا نہ ہونے دیتے تھے۔ لوگوں کے سامنے اگر کوئی یتیم گزر جاتا تو وہ سوچتے آج کا دن خراب ہو گیا، ایسا بچہ گزر گیا ہے کہ جس نے اپنے باپ کو کھا لیا ہے، یتیم ہے۔ یہ عالم تھا جب انہیں زیادہ دھتکارا گیا، جب انہیں زیادہ بھگایا گیا، جب انہیں زیادہ پریشان کیا گیا، جب انہیں زیادہ تکلیف دی گئی، دل ٹوٹ گیا، آہیں مچلنے لگی، ہاتھ اٹھ گئے، نگاہیں جھک گئیں، آنسو نکلنے لگے، پانی کے قطرے موتی کی لڑی میں پرو گئے، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ بھیج دے، اے اللہ بھیج دے، بھیج دے، کسی کو بھیج دے۔ تو نے ہر زمانے میں جب ضرورت پڑی ہے کبھی آدم کو بھیجا ہے، جب ضرورت پڑی ہے کبھی نوح کو بھیجا ہے، جب ضرورت پڑی ہے کبھی شیس کو بھیجا ہے، جب ضرورت پڑی ہے کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اے اللہ آج بھی مکے کی سرزمین پر ضرورت ہے، بھیج دے کسی کو۔ اے اللہ بھیج دے جس کے دل میں ہم یتیموں کے لیے درد ہو، اے اللہ بھیج دے جس کے دل میں ہم یتیموں کے لیے محبت ہو، اے اللہ بھیج دے کسی کو جو ہمیں سینے سے لگانے والا ہو، اے اللہ بھیج دے کسی کو جو ہمارے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا ہو، اے اللہ بھیج دے کسی کو جس کی گودی میں ہمیں بیٹھنے کا موقع مل جائے، اے اللہ بھیج دے کسی کو جس کی عنبری زلفوں سے ہمیں کھیلنے کا موقع مل جائے، اے اللہ بھیج دے کسی کو جس کے رخسار ہمیں چومنے کا موقع مل جائے، اے اللہ بھیج دے کسی کو جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، وہ آب حیات ہمیں پینے کو مل جائے۔ اے اللہ بھیج دے اس ذات گرامی کو جس کے بارے میں ہے وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کا ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اے اللہ بھیج دے کسی کو جس کے دل میں ہمارے لیے درد ہو، اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ اے یتیم خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، میں نے ہر زمانے میں رحمت دے کر کے بھیجا ہے، اب رحمت للعالمین بنا کے بھیج رہا ہوں۔ ہر زمانے میں رحمت دے کر کے بھیجا ہے۔ عیسیٰ گئے رحمت دے کر کے بھیجا، موسیٰ گئے رحمت دے کر کے بھیجا، نوح گئے رحمت دے کر کے بھیجا، شیس گئے رحمت دے کر کے بھیجا، یحییٰ گئے رحمت دے کر کے بھیجا، ادریس گئے رحمت دے کر کے بھیجا، ذوالکفل گئے رحمت دے کر کے بھیجا۔ تمام گروہ انبیاء کو
رحمت دے کر کے بھیجا ہے۔ خوش ہو جاؤ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اب بھیجنے والا ہوں وہ سب کے لیے رحمت ہے، وہ ہر ذرے کے لیے رحمت ہے، وہ ہر قطرے کے لیے رحمت ہے، وہ زمین کے لیے رحمت ہے، وہ آسمان کے لیے رحمت ہے، وہ فضاؤں کے لیے رحمت ہے، وہ دنیا کے ہر ذرے کے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے محبوب کو یتیم بنا کر بھیجا، یتیم دعا کر رہے تھے تو اللہ چاہتا یتیم نہ بناتا، یتیموں کے لیے بھیجتا، یتیموں کے لیے ماوا و ملجا بنا کے بھیجتا۔ کیسے کہہ دوں کہ میں بے کس ہوں میرا کوئی نہیں، کیسے کہہ دوں، کیسے کہہ دوں، کیسے کہہ دوں، کیسے کہہ دوں کہ میں بے کس ہوں میرا کوئی نہیں، جبکہ ہے ماوا و ملجا میرا یار طیبہ، جبکہ ہے ماوا و ملجا میرا یار طیبہ، کیسے کہہ دوں کہ میں بے کس ہوں میرا کوئی نہیں۔ ہم بے کس نہیں ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں، ہم تنے تنہا نہیں ہیں۔ زمانے میں غلام بے نمازی ہو، بے عمل ہو، مگر جب جب توجہ مدینے کی طرف لگتی ہے تو گنبد خضرا سے آواز آتی ہے، پریشان نہیں ہونا، تیری زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم ذمہ داری اٹھانے والے ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یتیموں کی دعا بنا کے بھیجا، لیکن اللہ چاہتا یتیموں کی دعا پر بھیجتا مگر یتیم نہیں، لیکن پھر بھی یتیم بنایا کیوں؟ بخار کی تکلیف کو وہی جانتا ہے جس کو بخار ہو، پیٹ کے درد کی تکلیف کو وہی جانتا ہے جس کے پیٹ میں درد ہوا ہو، آپریشن کی تکلیف کو وہی جانتا ہے جس کا آپریشن ہوا ہو، ہاتھ اور پیر ٹوٹنے کی تکلیف کو وہی جانتا ہے جس کا ہاتھ اور پیر زندگی میں کبھی ٹوٹا ہو۔ محبوب یتیم بنا کر اس لیے بھیج رہا ہوں، تم جاؤ گے یتیمی کی زندگی گزارو گے تو تم سے بہتر کون جانے گا یتیم کا درد کیا ہوتا ہے۔ جب یتیمی کی زندگی گزارو گے اس کے بعد بہتر انداز میں یتیموں کو سینے سے لگا پاؤ گے، چونکہ تم خود اس تکلیف سے گزر چکے ہوگے تو تم سے بہتر اور یتیموں کی کوئی تکلیف کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اس لیے محبوب کو یتیم بنا کر بھیجا گیا۔ اور بتاؤں یتیم کیوں بنایا؟ یتیم اس لیے بنایا کہ دنیا میں دو شخصیتیں انسان کو بلندی تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، ایک ماں اور ایک باپ۔ ماں زندہ رہتی اور والد زندہ رہتے۔ اللہ تو جانتا تھا، اللہ جانتا تھا میرے محبوب کا ایک زمانہ آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا نہ کوئی مثل ہوگا نہ مثیل ہوگا۔ ایک زمانہ آئے گا، ایک ایسا زمانہ جب کائنات کا ہر ذرہ ان کی بارگاہ میں سر جھکا کے صلاۃ و سلام پڑھے گا۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا، اللہ جانتا تھا ایسا زمانہ آئے گا جب آسمان کا سورج بھی ان کے انتظار میں رہے گا کہ کب محبوب حکم دیں اور میں دوبارہ واپس ان کی نگاہوں کے سامنے آ جاؤں۔ اللہ جانتا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا آدم سے عیسیٰ تک ان کے مقتدی بن جائیں گے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب دیہات کا رہنے والا ان کی بارگاہ میں آ کے کہے گا کہ سامنے کھجور اگر آپ کی بارگاہ میں آ کے کلمہ پڑھ دے تو میں ایمان لے آؤں گا، اور یہ اشارہ کریں گے تو کھجور کا درخت اپنے پیروں سے چلتا ہوا ان کی بارگاہ میں آ کے کلمہ پڑھے گا۔ اللہ جانتا تھا یہ سارا کمال کا زمانہ میرے محبوب کا آئے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کا کوئی انسان یہ کمال دیکھ کے یہ نہ کہہ دے کہ یہ کمال باپ کی محنت کے نتیجے میں ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے ماں کی محبت کے نتیجے میں ہے، باپ نے کمال دیا ہے، ماں نے کمال دیا ہے، اللہ نے یتیم کر دیا۔ دنیا جان لے یہ ماں باپ نے نہیں سکھایا ہے، یہ پروردگار نے سکھایا ہے، یہ اللہ نے سکھایا ہے۔ کیوں؟ ماں کی طرف سکھانے کی نسبت کیوں نہیں کی گئی؟
باپ کی طرف سکھانے کی نسبت کیوں نہیں کی گئی؟ اس لیے کہ ماں سکھاتی ہے تو کمی کا ہونا ممکن ہے، باپ سکھاتا ہے تو کمی کا ہونا ممکن ہے۔ باپ نے نہیں سکھایا، ماں نے نہیں سکھایا، باپ سکھا دے تو کوئی سوچ سکتا ہے کمی ہو سکتی ہے، ماں کی طرف نسبت کرو گے، ماں نے سکھایا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کمی ممکن ہے۔ کائنات والو، یہ اس خدا نے سکھایا ہے جو بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے عیب ہے، جو مالک ہے، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس اللہ نے سکھایا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے یتیم بھیجنے کی، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو جو احسان جتلائے کہ ہم نے کھانا کھلایا، ہم نے چلنا سکھایا، ہم نے جوان کیا، ہم نے شادی کی، کوئی میرے نبی پہ احسان، کوئی نبی پہ احسان جتائے نہیں۔ سب سے بڑا احسان ماں کا ہوتا ہے، سب سے بڑا احسان باپ کا ہوتا ہے۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں، پہلے ہی یتیم بنا دیا، نہ ماں دعوے دار ہو کہ میرا احسان ہے، نہ باپ دعوے دار ہو کہ میرا احسان ہے۔ یتیم بنانے میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ دنیا کہتی رسول امی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ وہ نبی یہ ہیں کہ جن کا ذکر توریت میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، جن کا ذکر انجیل میں بھی ہے۔ وہ نبی امی ہیں۔ دنیا نے کہا امی کا مطلب یہ ہے، دنیا نے کہا امی کا مطلب یہ ہے معاذ اللہ رب العالمین، ان پڑھ۔ معاذ اللہ، کیا کہا؟ ان پڑھ۔ لیکن ہم ادب والے لوگ ہیں، ہم ادب والے ہیں، ہم محبت والے ہیں، ہم محبوب کے نام پر سب کچھ لٹانے والے ہیں۔ ہم بے ادبی نہیں کر سکتے۔ ہماری محبت کا عالم تو یہ ہے کہ ہم اس سرزمین پہ جا کے سانس لینے کو بھی بے ادبی شمار کرتے ہیں، آواز نکالنے کو بھی بے ادبی شمار کرتے ہیں۔ ہم نبی الامی کا ترجمہ معاذ اللہ ان پڑھ نہیں کرتے، ہم ادب والے ہیں۔ ہمارے ادب کا عالم یہ ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ہم ادب والے لوگ ہیں، ہم محبت والے لوگ ہیں۔ ہم نے ترجمہ کیا امی کا ترجمہ، ہم نے امی کا ترجمہ کیا وہ پرسنالٹی جس کا دنیا میں کوئی استاذ نہ ہو، جس کا دنیا میں کوئی استاذ نہ ہو۔ دنیا میں نبی کا کوئی استاذ نہیں، ہاں نبی کا کوئی استاذ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دنیا میں استاذ کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ استاذ آگے چلتا ہے، شاگرد پیچھے چلتا ہے۔ استاد جوتی اتارتا ہے، شاگرد اس کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتا ہے۔ استاذ بیٹھتا ہے تو شاگرد ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے۔ استاذ آگے ہوتا ہے، شاگرد پیچھے ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں ہے اس کائنات میں کوئی استاذ بنے وہ آگے چلے، محبوب پیچھے چلے۔ اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں ہے کوئی استاذ ہو وہ بیٹھا رہے، محبوب ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں۔ اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے دنیا میں کوئی استاذ ہو جو میرے محبوب کو آرڈر دے، میں نے خود سکھایا ہے، میں نے خود سکھایا ہے۔ دنیا کے تمام استاذوں سے محفوظ کر دیا ہے، کوئی استاذ نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کوئی دنیا دار سکھا کے احسان جتلائے کہ محمد کو میں نے سکھایا ہے۔ نہیں، تم نے نہیں سکھایا ہے، تمہارا تو اپنا وجود مدینے والے کے صدقے میں ہے، تمہاری تو اپنی ذات اس مدینے والے کے صدقے میں ہے، تمہاری تو خود یہ سانسیں، یہ دھڑکنیں مدینے والے کے صدقے میں ہے، تم احسان کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، نبی کی ولادت کا ذکر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کس انداز میں ہے؟ حضرت عبد المطلب سیف بن ذی یزن کے زمانے میں یمن کی سرزمین پر گئے مبارکباد دینے کے لیے۔ جب اس شخص کا یمن پر غلبہ ہوا، پہنچ گئے، دربار سجا ہوا ہے، بادشاہ بیٹھے ہیں، امراء بیٹھے ہیں، وزراء بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہا اے
سردار سیف بن زیزن، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا واقعی اگر آپ بات کرنا بادشاہوں کے سامنے، امیروں کے سامنے جانتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، آپ بات شروع کریں۔ آپ نے بات شروع کری کہ بادشاہ کا اقبال بلند ہو، بادشاہ کی عمر میں برکت ہو، بادشاہ بہت سخی ہے، بہت اچھا ہے۔ تعریفیں کرنے کے بعد اس نے کہا کون ہیں آپ کا تعارف کرائیے، آپ کا انٹروڈکشن کرائیے۔ آپ نے فرمایا میں عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہوں، عرب کا رہنے والا۔ کہ آپ تو ہمارے رشتے میں بھانجے ہوئے، پھر تمہارا آنا مبارک ہو، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کے لیے یہاں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، گھوڑے باندھنے کے لیے جگہ بھی ہے، مہمان بنیے۔ 1 مہینے تک رسول کے دادا کو، میرے نبی 2 سال کے تھے اس وقت، 2 سال کے، 1 مہینے تک مہمان بنایا۔ ایک دن اچانک سے بادشاہ نے تنہائی میں بلایا، یا اس شخص نے، سیف بن زیزن نے تنہائی میں بلا کے کہا میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں لیکن اس راز کو فاش نہ کرنا۔ تم جانتے ہو میرے پاس کچھ پرانی کتابیں ہیں، کچھ پرانی نازل ہونے والی کتابیں ہیں، کچھ نسخے ہیں، اور ان پرانی کتابوں میں، ان پرانے نسخوں میں کچھ آخری نبی کی نشانیاں موجود ہیں۔ قرآن میں نہیں، توریت میں، قرآن میں نہیں، زبور میں، قرآن میں نہیں، انجیل میں، قرآن میں نہیں، صحف موسیٰ میں، قرآن میں نہیں، صحف ابراہیم میں، پہلی آسمانی کتابوں میں۔ نبی پیدا نہیں ہوئے اس سے پہلے اللہ ذکر فرما رہا ہے، رسول کا میلاد منا رہا ہے، نبی کی آمد سے پہلے نبی کے آنے کی بشارتیں دی جا رہی۔ فرمایا ایک آنے والا یا تو آئے گا یا آ چکا ہے، اس کا دنیا میں نام محمد ہوگا، آسمانوں میں نام احمد ہوگا۔ وہ آئے گا یا آ چکا ہے، اور اے عبد المطلب میرے قریب آؤ اور سنو، اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس کے دونوں شانوں کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، مہر نبوت ہوگی۔ وہ ایسا کمال والا ہوگا کہ سارے زمانے کو کمال سے بھر دے گا، وہ ایسا جمال والا ہوگا کائنات کے ہر ذرے کو اس کے جمال سے جمال ملے گا۔ اس کی روشنی کا عالم یہ ہوگا کہ چاند و سورج اس کے قدموں کے تلووں سے دھوبن لے کر کائنات میں چمکیں گے۔ اس کے کمال کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی بارگاہ میں آنے والا دوست ہو یا دشمن کمال اور فیض پا کے جائے گا۔ وہ آنے والا ہے یا آ چکا ہے۔ اور اے عبد المطلب تمہارے لیے مبارک ہو، تمہاری قیادت میں آئے گا، تمہاری نگرانی میں آئے گا، اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ یتیمی کی حالت میں دنیا میں آئے گا۔ پیدا ہونے سے پہلے باپ چلا جائے گا، پیدا ہونے کے بعد ماں کا انتقال ہوگا، پھر دادا کفالت کریں گے، دادا بھی چلے جائیں گے، اس کے بعد چچا کفالت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اے عبد المطلب تمہارے لیے مبارک ہو، یہ خوش قسمتی تمہاری ہے، تمہاری ہے۔ حضرت عبد المطلب سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے، اللہ کے لیے سجدہ کیا اور کہا آپ بہت بہتر انسان ہیں، کچھ اور بھی خوشخبری دے دیں، کچھ اور بھی بتا دیں۔ فرمایا ان کی حفاظت کریں، اس لیے کہ یہودی ان کے دشمن ہیں، یہ نصرانی ان کے دشمن ہیں، ان کی حفاظت کریں، ان کی حفاظت کریں گے، اور جب دور ان کا آئے گا تو قیامت تک پھر کسی کا دور نہیں آئے گا۔ جب ان کا دور آئے گا تو ذکر ان کا ہوگا، جب ان کا دور آئے گا تو محفلیں ان کی ہوں گی، جب ذکر ان کا آئے گا تو نعرے ان کے لگائے جائیں گے، جب ذکر ان کا آئے گا تو محفلیں ان کی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، رسول دنیا میں آئے نہیں ہیں، رسول کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، آمد سے پہلے نبی کی ولادت کا ذکر کیا جا رہا ہے، آمد سے پہلے رسول کا میلاد منایا جا رہا ہے، آمد سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ عہد و پیمان کس سے لے رہا ہے؟ کس سے عہد و پیمان لیا جا رہا ہے؟ عام انسانوں سے نہیں لیا جا رہا ہے، گروہ انبیاء سے،
اللہ جانتا ہے کسی کے زمانے میں نہیں بھیجوں گا، لیکن دنیا کو محبوب کا مقام بتانے کے لیے، دنیا کو نبی کا مقام بتانے کے لیے اللہ فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی سے پہلے جسٹ آخری نبی ہیں، انہوں نے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، کہتا ہے میرے ماننے والوں، جسٹ رسول سے پہلے جو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا ہے میرے ماننے والوں، تم سارے نعرے آج میرے لگا رہے ہو، لیکن جب وہ آئے گا تو اس کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، جب وہ آئے گا تو اس کے سامنے میرا کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر مجھے اس آنے والے کے جوتوں کے تسمے باندھنے کو مل جائیں تو میری زندگی کی معراج ہو جائے۔ نبی کہہ رہے ہیں، یہ عیسیٰ نبی بھی ہیں، وہ عیسیٰ رسول بھی ہیں، وہ عیسیٰ صاحب شریعت بھی ہے، وہ عیسیٰ صاحب طریقہ بھی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر اس آنے والی ذات کے جوتوں کے تسمے مجھے باندھنے کو مل جائیں تو یہ میری زندگی کی معراج ہے۔ میرے کمال پر رشک کرنے والوں، جب وہ آئے گا تو اس کا کمال دیکھنا، اس کا ایک کمال میرے سارے کمالات پر بھاری پڑ جائے گا، اس کا ایک کمال میرے سارے کمال پر بھاری پڑ جائے گا۔ اس کی ایک نگاہ کرم، میری نگاہ کرم ایک مردے کو زندہ کرتی ہے، اس آنے والے کی ایک نگاہ کرم پورے ایک عالم کو زندگی بخشے گی۔ میری ایک نگاہ کرم ایک ملک کو روشن کرتی ہے، اس آنے والے کی نور کی ایک کرن پوری کائنات کے ہر ذرے کو روشن کر دے گی۔ وہ آئے گا من بعدی، میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس آنے والے کا نام احمد ہوگا۔ آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے بشارت دی جا رہی ہے۔ وہ آئے نہیں ہیں، ان کے آنے سے پہلے ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ آئے نہیں ہیں، ان کے آنے سے پہلے تذکرے کیے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، جس کا خطبہ انبیاء پڑھ رہے ہوں، جس کا خطبہ جبریل امین پڑھ رہے ہوں، جس کے آنے کی بشارت اللہ دے رہا ہو، جس کے آنے سے پہلے اللہ محفل میلاد کرے ان کے لیے، ذکر کیا جائے ان کے لیے، جنت میں نام لکھا جائے ان کے لیے، حوروں کی پیشانی پہ نام ان کا لکھا جائے، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے کتنا عظیم مقام دیا ہوگا۔ اب ذرا ان کے بارے میں سوچیں جن کا آج تک عالم یہ ہے کہ وہ کسی پیمانے کو لے کے محبوب کے مقام کو ناپنے کے لیے چلے ہیں کہ اللہ نے اتنا نہیں اتنا دیا تھا، اللہ نے اتنا نہیں اتنا دیا تھا۔ تم کون ہو یہ کہنے والے کہ اللہ نے کتنا نہیں کتنا دیا تھا؟ میں کون ہوں؟ آپ کون ہیں؟ ہم کون ہیں یہ بتانے والے اللہ نے کتنا دیا؟ رسول سے پوچھ لو، یا رسول اللہ آپ بتا دیں اللہ نے کتنا دیا آپ کو؟ یا رسول اللہ آپ بتا دیں، اے میرے آقا آپ بتا دیں۔ آپ کی زبان سے نکلے گا تو اس کا عالم یہ ہوگا، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، پیغمبر کی زبان سے تو وہی نکلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، پیغمبر کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو وحی الہی ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ بتا دیں اللہ نے آپ کو کتنا خزانہ دیا ہے؟ تو رسول نے فرمایا یا عائشہ لو شئت لصارت معي جبال الذهب، اے عائشہ اگر میں چاہوں، یہ نہیں کہا اللہ چاہے، حدیث کے جملے پہ غور کرنا، یہ نہیں کہا اللہ چاہے، کیا کہا؟ اے عائشہ لو شئت، اے عائشہ اگر میں چاہوں، لصارت معي جبال الذهب، تو یہ سامنے پہاڑ دیکھ رہی ہو، یہ سامنے پہاڑ دیکھ رہی ہو، اگر میں چاہوں تو میرے اشارے سے یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں اور میرے پیچھے پیچھے چلے۔ اگر میں چاہوں، اللہ نے مجھے اتنا کمال عطا فرمایا ہے۔ علم کی بات کرتے ہو تو محبوب کا علم بھی دیکھ لو، بخاری شریف کی حدیث اٹھاؤ، پہلی جلد اٹھاؤ، صفحہ نمبر 100 پہ آؤ، باب تسویۃ الصفوف کھولو،
अन अनस क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीमू सुफ़ूफ़कुम फ़इन्नी लअराकुम खल्फ़ ज़हरी। पैगम्बर मुसल्ले पे हैं, सहाबा पीछे हैं, नमाज का वक्त है। इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, तुम्हें क्या लगता है मैं मुसल्ले पे चला जाता हूँ तो मेरी पीठ के पीछे क्या होता है मुझे पता नहीं चलता? ऐ मेरे सहाबा, सफ़ें लगा लिया करो, नमाज जल्दी पढ़ा करो, नियत जल्दी से बांध लिया करो, ताख़ीर मत किया करो, बेहतरीन अंदाज में नमाज पढ़ो। क्या सोचते हो मैं आगे चला जाता हूँ, मुझे खबर नहीं होती? अल्लाह की ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मेरा आलम यह है, अल्लाह ने मुझे ऐसी नज़र अता फरमाई है, मैं जैसा आगे देखता हूँ वैसा पीठ के पीछे भी देखता हूँ। मैं जैसा आगे देखता हूँ वैसा पीठ के पीछे भी देखता हूँ। तुम्हें क्या लगता है जो नबी पीठ के पीछे देखता हो, क्या वो मदीने से भीलवाड़ा की सरजमीन पे मोहल्ला वाला में नहीं देखेगा कि मेरे याद मनाने वाले याद मना रहे हैं, कुछ सुनने वाले सुन रहे हैं, कुछ महफिल के इंतज़ाम वाले इंतज़ाम फरमा रहे हैं। याद रखो, अगर करम की एक नज़र उठ गई तो ये दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। वहाँ देर ज़रूर लगती है, क्योंकि जब दिल की कैफियत बनती है, जब दिल का मिजाज बनता है, जब कैफियत तराजू पर आती है, जब कैफियत तवानाई पे आती है, जब पूरी तवज्जो मदीने की तरफ लगती है, और उसके बाद जब दीवाना पुकार के कहता है दुनिया की तरफ देख, न उक़बा की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख, मदीने की तरफ तवज्जो लगा ले। जब मदीने की तरफ तवज्जो लगाएगा, वो मदीना, वो मदीना, वो मदीना जो हमारी शान है, वो मदीना जो दीवानों की पहचान है, वो मदीना जो आशिकों की जान है, वो मदीना, वो मदीना जो कौनैन की जान है, वो मदीना जो आशिक की पहचान है, वो मदीना जहां मेरे महबूब के मुबारक कदम लगे हैं। सरकार आला हजरत ने कहा था, ऐ रज़ा, मदीने में जाने का मौका मिला है तो ये मत सोचना, ये मत सोचना तुम यहाँ बहुत ख़ास हो, तुम बहुत स्पेशल हो। ये मदीना है, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, यहां सर के बल चल फिर भी कम है, क्योंकि ये मदीने की ज़मीन है जिस सरजमीन पर मेरे नबी आराम फरमा है। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अल्लाह अकबर। मदीने वाले, मदीने से निस्बत रखने वाले, मदीने की मोहब्बत में डूब जाने वाले, मदीने की फ़िज़ाओं को महसूस करने वालों का आलम यह है, वो जहाँ भी आंखें बंद करते हैं तो आलम यह होता है, दीवाने की नज़रों को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाने कैसे कैसे हुए, किसी ने कहा उवैस करनी देखा नहीं है दीवाने बन गए। फरमाया देखने के बाद दीवाना बना तो इसमें क्या कमाल है, बिन देखे दीवाना बनो, कमाल तो जब है वो मेरे नबी। अल्लाह अकबर। आलम यह है, कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। यह आलम है दीवानगी का। उमर को देखो तो बारगाह रसूल में कहते हैं मेरी आंखों ने आप जैसा देखा नहीं। हस्सान से पूछो, कहते हैं वह अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह, हमने आपकी सारी चीज़ें बयान कर दी और आखिर में हम आजिज़ हो गए। हम आपकी हद मुतय्यन नहीं कर सकते, हम आपके मकाम व मर्तबे की लिमिट फिक्स नहीं कर सकते। क्या हैं आप, बस अल्लाह ही जानता है आपकी हकीकत क्या है। चूँकि खुद मेरे नबी ने फरमाया मेरी हकीकत को मेरे खुदा के अलावा कोई नहीं जानता है। अल्लाह ने कुरान में नबी की बिशारत
آپ کی پیدائش سے پہلے عطا فرمائی ہے۔ آمد کا ذکر قرآن میں بھی ہے، آمد کا ذکر انجیل میں بھی ہے، آمد کا ذکر توریت میں بھی ہے، آمد کا ذکر انبیاء کی محفل میں بھی ہے، آمد کا ذکر جنت کی حوروں میں بھی ہے، آمد کا ذکر اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے کر رہا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس محبوب کی یاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو محبوب کی ہمیشہ یاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ